میرے والد کی وفات کے بعد چچا نے ہمارے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ جب کبھی میری چچی اپنے میکے چلی جاتی تو میرے چچا مجھے اور میری ماں کو ہی اپنی ہی بیوی بنا لیتے۔ اور پھر میرا نام کوثر ہے، میری عمر اس وقت 16 سال ہے۔ میں ایک ہی بہن ہوں۔ 13 سال کی عمر میں میرے والد کا انتقال ہو چکا تھا، تو اس وقت سے میرے چچا ہی ہماری دیکھ بھال کیا کرتے تھے۔ میں اور میری والدہ اپنے الگ گھر میں رہتے تھے۔ جو بھی معاملات ہوتے تھے، گھر کا خرچہ یا کہیں آنا جانا ہوتا تو ساری ذمہ داری چچا پر ہی ہوتی تھی۔ میرے والد کے انتقال کے وقت گھر والوں نے اماں کو لے جانے کی بہت کوشش کی تھی، لیکن میرے چچا نہیں مانے تھے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ یہ ہمارے بھائی کی گھر ہے، اس کو ہم اس طرح اجڑتا ہوا نہیں دیکھ سکتے، اور کوثر تو ویسے بھی میرے بھائی کی نشانی ہے، اس لیے میں ان کو کہیں نہیں جانے دوں گا۔ ساری ذمہ داری میں اٹھاؤں گا۔ تو میرے ماموں لوگ بھی مان گئے تھے اور مجھے اور میری ماں کو یہیں پر چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ حالانکہ میری چچی کو اس بات سے بہت زیادہ مسئلہ ہوا کرتا تھا کہ چچا خود گھر کا خرچ پورا نہیں کر پاتے اور دوسروں کی ذمہ داری لے رہے ہیں، لیکن میرے چچا کو ان باتوں کا کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ دراصل میری چچی بہت زیادہ پیاری تھی اور خوبصورت نہیں تھی۔ میری ماں کے مقابلے میں وہ تو بالکل بھی کچھ نہیں لگتی تھی، اس لیے میرے چچا ان سے زیادہ ٹائم میری ماں کے پاس گزارا کرتے تھے۔ مجھے کبھی کبھی برا بھی محسوس ہوتا تھا، لیکن میں کیا کرتی، ساری ذمہ داری چچا پر جو تھی، اس لیے گھر کے معاملات طے کرنے میں انہیں تھوڑا بہت ماں کے قریب ہی رہنا پڑتا تھا۔ اس لیے میں سارا کچھ دیکھ لیتی تھی۔ میری ماں کو بھی اس چیز کا بالکل اندازہ تھا کہ کیا ہو رہا ہے، لیکن ان کی بھی مجبوری یہ تھی کہ ان کے پاس اور کوئی آپشن بھی نہیں تھا، اس لیے وہ چچا کو زیادہ کچھ نہیں کہتی تھی۔ یہاں تک تو معاملات ٹھیک تھا، لیکن اب میرے چچا نے میری ماں کے علاوہ میرے بھی قریب ہونا شروع کر دیا، جو کہ مجھے بالکل بھی اچھا نہیں محسوس ہوتا تھا، اور میری ماں کو بھی اب اندازہ ہو چکا تھا کہ میرے چچا کا کیا ارادہ ہے۔ اس لیے وہ مجھے ہمیشہ ایک ہی بات کی تلقین کرتی تھی کہ بیٹا اپنے چچا سے بچ کر رہنا، کیونکہ مرد ذات کا کوئی بھی بھروسہ نہیں ہوتا۔ میں چچا سے دور دور رہنے لگی تھی۔ چچا میرے قریب آنے لگے تھے، ان کا سارا فوکس میرے اوپر ہوتا تھا۔ اپنے گھر تو جیسے انہوں نے جانا ہی چھوڑ دیا تھا۔ گرمیوں کی چھٹیاں ہوئی، چچی اپنے بچوں کو لے کر میکے چلی گئی تھی، تو اس دوران چچا ہمارے گھر ہی رہا کرتے تھے۔ ایک رات کمرے میں سے کچھ آہٹ کی آواز آ رہی تھی۔ میں نے جا کر دیکھا تو میری چچا اور میری ماں ایک کمرے میں موجود تھے۔ اس کے آگے کی بات آپ لوگ خود سمجھ جائیں، کیونکہ میری زبان ساتھ نہیں دیتی کہ میں اپنے باپ جیسے چچا اور اپنی ماں کے بارے میں کچھ ایسا ویسا کہوں، کیونکہ میری ماں ابھی جوان تھی اور چچا کو چچی پسند نہیں تھی۔ اس لیے میری ماں اور چچا دونوں آپس میں اپنے گل کھلا رہے تھے۔ وہ سب دیکھنے کے بعد مجھے بہت رونا آیا اور دکھ بھی ہو رہا تھا کہ میں اب کسی سے کیا بات کروں۔ میرا چچا جس میں باپ کی جگہ سمجھتی تھی، وہ میری ہی ماں کے ساتھ یہ سب کر رہا ہے، اور اوپر سے میری ماں جو مجھے ہر وقت تلقین کیا کرتی تھی۔ خود چچا کے ساتھ میرا دماغ بالکل بند ہو چکا تھا۔ خیر بات آئی گئی ہو گئی، اب بات وہاں تک نہیں رکی تھی۔ چچا نے آگے ہاتھ بڑھانا شروع کر دیا تھا۔ وہ میری ماں کے علاوہ میرے بھی قریب ہونا چاہتے تھے، کیونکہ اب ان کے دماغ پر درندگی سوار ہو چکی تھی۔ وہ صرف مجھے اپنا نشانہ بنانا چاہتے تھے، لیکن اس چیز کو میری ماں نے بھی محسوس کر لیا تھا، اس لیے وہ بھی مجھے میرے چچا کے سے بچانا چاہتی تھی۔ جب کبھی میری اماں گھر پر نہیں ہوتی تھیں تو میری چچا موقع کا فائدہ اٹھا کر آ جاتے اور مجھے اپنے پاس بٹھا لیتے تھے۔ جب میں تھوڑا دور ہوتی تو مجھے کہتے کہ بیٹا ایسا نہیں کرتے، میں تم سے اپنی اولاد سے بڑھ کر پیار کرتا ہوں اور تم ہو کے میرے قریب نہیں آتی۔ ان کی باتوں سے لگتا تھا کہ وہ میرا خیال رکھ رہے ہیں، لیکن ان کا مجھے چھونا صاف ظاہر کرتا ہے کہ ان کے دماغ میں کیا چل رہا ہے۔
مجھے چچا کا چونا بالکل بھی اچھا نہیں لگتا تھا۔ ایک دن ماں کہیں بازار گئی ہوئی تھی تو چچا آم لے کر آ گئے تھے۔ چچا مجھے کہنے لگے کہ جاؤ بیٹا آم کاٹ کر لے آؤ۔ میں چلی گئی، میں آم کاٹنے لگی اور چچا میرے پیچھے ہی کچن میں آ گئے۔ انہوں نے جب مین گیٹ کی کنڈی لگائی تو میں سمجھ چکی تھی کہ آج چچا کچھ نہیں چھوڑنے والے۔ انہوں نے مجھے کچن میں ہی دبوچ لیا تھا اور مجھے لے کر کمرے میں آ گئے تھے۔ میں چیخیں مارتی رہی، روتی رہی کہ مجھے چھوڑ دیں، میں آپ کی بیٹیوں جیسی ہوں۔ تو چچا نے کہا کہ بیٹیوں جیسی ہو، بیٹی تو نہیں ہو۔ اس لیے چچا نے اپنا کام پورا کرنے ہی والے تھے کہ گیٹ کھٹکھٹانا شروع ہو گیا۔ آج چچا ڈر کر بھاگ گئے تھے۔ میں نے جا کر گیٹ کھولا تو سامنے میری والدہ تھی۔ جب انہوں نے مجھے اس حالت میں دیکھا تو وہ سمجھ چکی تھیں۔ میری والدہ نے پولیس میں رپورٹ کر دی تھی اور اس معاملے میں میری چچی نے بھی گواہی دی تھی چچا کے خلاف، اور میرے ماموں لوگوں نے ہمارا بہت ساتھ دیا تھا۔ تو چچا آج جیل میں ہیں اور ماموں لوگ یہ گھر والی جگہ بیچ کر ہمیں اپنے پاس لے گئے تھے اور وہاں پر ایک مکان لے کر دے دیا تھا، اور ہم لوگ اپنی زندگی ہنسی خوشی گزار رہے تھے۔ نیکسٹ پارٹ کے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔